پارس پتھر ایک ایسا پتھر کہ جو جس دھات کو چھو جائے وہ سونا بن جاتی ہے. آب حیات ایک ایسا پانی کہ جو شخص پی لے اس کو دائمی حیات مل جاتی ہے، یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. نہیں، ایسا ہو نہیں جاتا، لیکن یہ افسانوی روایات ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ سینہ بسینہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. یہ پارس پتھر اور آب حیات کوئی اپنا حقیقی وجود نہیں رکھتے. آج تک کسی انسان کو یہ دونوں چیزیں ملی نہیں، تاہم افسانوں میں، کہانیوں میں یہ تذکرہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے صدیوں سے ہوتا ہے کہ ایک ایسا پتھر کسی کے ہاتھ لگ گیا جس کو وہ کسی بھی دھات کے ساتھ چھو دے، چاہے وہ لوہا ہو، چاہے وہ پیتل ہو، چاہے تانبا ہو، چاہے کانسی ہو، تو وہ سونا بن جاتی ہے. بیان ہی آب حیات ایک ایسا پانی کہ جو شخص پی لے اس کو دائمی حیات مل جاتی ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بالکل انہی دونوں افسانوی کرداروں کی طرح، غیر انسانی افسانوی کرداروں کی طرح، جیسے کہ چاند کی بڑیا ہے، اسی طرح آب حیات اور پارس پتھر کی طرح عمران خان بھی پاکستان کی سیاست کے ایک جیتے جاگتے ایسے افسانوی کردار ہیں کہ جو جس کو چھو جائیں وہ جیل چلا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. جی ہاں، یہی ہو رہا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں کہ پہلے وہ صاحب تھے حامد رضا صاحب، ان کو قید ہو گئی. اب وہ بیچارے تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے سنی اتحاد کونسل، چنانچہ انہیں 10 سال قید ہو گئی اور وہ دھر لیے گئے. پہلے خیبر پختونخوا میں کچھ دیر مفرور رہے، پھر اسلام آباد سے دھر لیے گئے پختونخوا ہاؤس کے باہر سے، اور اب وہ فیصل آباد میں جیل میں بند ہیں. بین ہی اب لگتا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے دن بھی پورے ہونے والے ہیں. ان دونوں کو سینٹ اور قومی اسمبلی کی اپوزیشن لیڈری تو پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن جو کل انہوں نے نہایت منمناتا ہوا نحیف سا اعلان مڈ نائٹ کو کیا ہے کہ 9 نومبر 2025 سے احتجاجی تحریک اپوزیشن کی، یعنی تحریک تحفظ آئین نے پاکستان کی احتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے، جس کا عجیب و غریب شروعات ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر آ کر یا اپنے گھر میں، اپنے بستر میں، اپنی رضائی میں منہ دے کر، جی ہاں اندر چھپ کے، باہر نکل کر، یا چھت پہ اگر آپ میں جرت رندانہ ہے تو آپ چھت پہ چلے جائیں اور وہاں جا کر کہیں کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، اور یہ کہ جمہوریت زندہ باد اور آئین آمریت مرد آباد. نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے اور حیران ہونے کی بات بھی نہیں ہے، اور ہمیں جھوٹا سمجھنے کی تو بالکل نہیں ہو رہی. یہ ویڈیو میسج ہے جو پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل پلیٹ فارم سے جاری کیا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی دونوں اس ویڈیو میں آپ کو جلوہ گر نظر آئیں گے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں، یہ 8 نومبر اور 9 نومبر کی درمیانی شب یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، جس میں ان دونوں معززین نے بتایا کہ یہ والی احتجاجی تحریک وہ شروع کر رہے ہیں جس میں یہ سلوگن ہوگا، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور جمہوریت زندہ باد، آمریت مرد آباد. بس یہ کام آپ نے کرنا ہے. آپ چاہیں تو رضائی کے اندر منہ دے کر لیں، اگر آپ تھوڑے دلیر ہیں تو منہ باہر نکال لیں، اور اگر آپ کوئی بہت ہی زیادہ دلیر ہیں تو اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی بہت بڑی دلیری آئی ہوئی ہے تو اپنے گھر کی چھت پہ. بس اس سے آگے نہیں، گلی میں نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک رہ کر آپ یہ نعرے لگا سکتے ہیں جو آپ کو دونوں معززین اپوزیشن لیڈران نے بتائے ہیں، اور یوں احتجاجی تحریک ہنسی خوشی شروع ہو جائے گی 9 نومبر سے. اب 10 نومبر کو انہوں نے بتایا کہ کچھ اور کریں گے، کچھ اور سوچ کے آئیں گے، وہ 11 کو کچھ اور 12 کو کچھ اور. تو اب اگر واقعی یہ تحریک کسی سیریس، اس نان سیریس اینڈ سے نکل کے کسی سیریس مرحلے میں داخل ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کسی دن، ہفتہ دن، 10 دن، 15 دن بعد انہوں نے کہا کہ چلو اب گلی میں نکل آؤ، اپنے گھر سے باہر قدم نکال لو، یا چلو اب ڈی چوک میں یا لبرٹی چوک میں یا 3 تلوار پر یا ایوب سٹیڈیم میں یا ارباب نیاز سٹیڈیم میں آ جاؤ، کچھ ایسا اگر انہوں نے سوچ لیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ جدوکٹ یا جلوس غریباں تے شہر سے چتالی لگ گئی اور پھر ان کو پابند سلاسل کر لیا جائے. اگر یہ لوگ واقعی کوئی ایسی جرت دکھا سکے اور باہر نکلے تو ان بیچاروں کو بھی قید ہو ہی جائے گی. چنانچہ اب یہ کتنی دیر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یہ ابھی دیکھنا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ اب اگلے ٹارگٹس جو ہیں وہ علامہ راجہ ناصر عباس، محمود اچکزئی اور سہیل آفریدی رہ گئے ہیں. اور جو پاور گریب جس طرح ہو چکی ہے، جس طرح اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ وجود میں آ چکا ہے، آپ یہی سمجھیں کہ اب 27 آئینی ترمیم آئی نہیں ہے، منظور ہو چکی ہے.
تو اب اس ساری صورتحال میں جیسے کہ جوڈیشل مجسٹریٹس کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ جس کو چاہیں پکڑ کے بند کر دیں اور 3 سال تک بند رکھ سکیں گے، کوئی کہتا ہے 6 مہینے، کوئی کہتا ہے سال، کوئی کہتا ہے 3 سال، لیکن بہرحال 27ویں آئینی ترمیم 1-2 دن میں منظور ہو جائے گی تو فائنل ہو جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں اب یہ کوئی ممکن کم ہی رہتا نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی سیٹ اور دونوں اسمبلیوں میں اپوزیشن لیڈران کی سیٹ پی ٹی آئی اب پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس کے پاس رہے گی۔ چنانچہ اب افریدی صاحب ہوں یا علامہ ناصر عباس صاحب ہوں یا اچکزئی صاحب ہوں، اب یہ سب یا سلاخوں کے پیچھے ہیں یا پھر آہو۔